کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا معبود ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑے بے انصافی کا کام کیا۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے اور گزرے ہوئے جائیں گے۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی جانشینی کی۔ کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنے طرف گھسیٹنے لگے؟ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ذیل میں مت شمار کرو۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب میرے خطا معاف فرما، میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیاوی زندگی ہی میں پڑے گی، اور ہم افتراء پر درازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کر دینے والا رحمت کرنے والا ہے۔ جب موسیٰ کا غصہ فرد ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے منتخب کیے۔ سو جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ عرض کرنے لگے اے میرے پروردگار اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کو حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ یہ واقعی محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایک امتحانات سے جس کو تو چاہے گمراہی میں ڈال دے، جس کو تو چاہے ہدایت پر قائم رکھ دے۔ تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، پس ہم پر مغفرت اور رحمت فرما، اور تم سب معافی دینے والوں سے زیادہ اچھا ہے۔